تو آئیے پیارے بچوں، آج آپ کے لیے بہت ہی بہترین سبق لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے موسم، یعنی اسلامی مہینوں کے نام۔ تو ہم نے پڑھ چکے ہیں، اب ہم انگریزی مہینوں کے نام پڑھیں گے۔ انگریزی مہینے اردو میں کیسے لکھے جائیں گے اور ان کو کیسے پڑھا جائے گا، آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم، اسلامی مہینوں کے نام تو تم پڑھ چکے ہو، اب ہم تمہیں انگریزی مہینوں کے نام بتانا چاہتے ہیں۔ لو سنو، انگریزی مہینوں کے نام یہ ہیں: جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر۔ ایک بار پھر پڑھ لیں۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ تو یہ ہو گئے اردو میں انگریزی مہینوں کے نام۔ جس طرح اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، یوں ہی انگریزی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر پورا ہو جاتا ہے۔ اسلامی سال کی طرح انگریزی سال میں بھی 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن مہینے کے دنوں کی تعداد برابر نہیں۔ کوئی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے اور بعض مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جنوری، مارچ، مئی، جولائی، اگست اکتوبر، دسمبر 31 دن کے ہوتے ہیں اور اپریل، جون، ستمبر، نومبر 30 دن کے ہوتے ہیں، اور رہا فروری تو وہ زیادہ تر 28 دن کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں سال کے اندر 3 موسم آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں سال کے اندر 3 موسم آتے ہیں۔ پہلا موسم جاڑے کا، دوسرا گرمی کا، تیسرا برسات کا۔ کسی میں چیز کے لمبے زمانے کو موسم کہتے ہیں۔ مثلاً جاڑے کا وقت کئی مہینے رہتا ہے، تو جتنے مہینے تک جاڑا رہے گا وہ جاڑے کا موسم کہلائے گا۔ 15 اکتوبر سے 15 فروری تک جاڑے کا موسم رہتا ہے اور 15 فروری سے 15 جون تک گرمی کا زمانہ ہے۔ پھر 15 جون سے 15 اکتوبر تک برسات کا موسم مانا جاتا ہے۔ ہندی مہینوں کے نام یہ ہیں۔ ابھی تک ہم نے اردو مہینوں کے نام محرم، صفر پڑھا تھا، پھر انگریزی مہینوں کے نام جنوری، فروری۔ اب ہم پڑھیں گے جو ہندی مہینے ہوتے ہیں، جو ہمارے اکثر بڑے بزرگ لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں: چیت، بیساکھ، جیٹھ، آষاڑھ، ساون، بھادوں، کنوار، کارتک، اگہن، پوس ماہ، فاگن۔ تو یہ ہندی مہینوں کے نام ہیں۔ ہندی سال چیت سے شروع ہو کر فاگن پر ختم ہو جاتا ہے۔
کاتک کے مہینے میں جو جو مٹر گیہوں چنا وغیرہ بویا جاتا ہے، آষاڑھ میں دھان مکئی کدو تل باجرہ اور ارہر وغیرہ کی بوائی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہندی سال سے کہ کون سی فصل کون سے دن مہینے میں اگائی جاتی ہے۔ اس سے کیونکہ اکثر لوگ پہلے کے بزرگ لوگ تھے وہ مہینے کے حساب سے موسم بھی ہوتا تھا، مہینے کے حساب سے کس مہینے میں کون سی فصل ہوگی اسی مہینے میں وہ تیاری کرتے تھے، اسی لیے وہ فصل نقصان بھی نہیں دیتی تھی اور اس کی تعداد بھی اچھی ہوتی تھی۔ کس مہینے سے ہندی سال شروع ہوتا ہے؟ تو ہندی سال جیت سے شروع ہوتا ہے۔ برسات کا موسم کتنے دنوں تک مانا جاتا ہے؟ برسات کا موسم کتنے دنوں تک مانا جاتا ہے؟ اور 15 برسات کا موسم کسی سے لمبے زمانے کا موسم کہتے ہیں، اور برسات کا موسم کتنے سمے تک مانا جاتا ہے؟ تو دیکھیں آپ اوپر جو ہم آپ کو بتا سکیں، برسات کے 15 اکتوبر سے برسات کا موسم مانا جاتا ہے، یعنی یہ 15 اکتوبر ہوتا ہے، 15 جون سے 15 اکتوبر تک برسات کا موسم مانا جاتا ہے۔ انگریزی سال میں کون کون سے مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں؟ انگریزی سال میں کون کون سے مہینے 31 دن کے ہوتے ہیں؟ تو آپ کو اس کا جواب پچھلے ملے گا، ٹھیک ہے، پچھلے میں ملے گا۔ دیکھیے 31 دن کے کون کون سے ہوتے ہیں، یعنی جنوری مارچ مئی جولائی اگست اکتوبر دسمبر 31 دن کے ہوتے ہیں، یعنی مارچ مئی جولائی اگست اکتوبر دسمبر 31 دن کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سبق آج کا یہاں مکمل ہوتا ہے۔ تو جو حضرات اردو پڑھنے کی خواہش مند ہیں تو وہ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ روزانہ ایک نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ جائے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔